بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویک اپ کال وذ ضیاء مغل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء مغل۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ خصوصی نشست جو ہے وہ ایک پبلک اویئرنس میسج کے طور پر جو ہے ہم تشکیل دے رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہونے والی اس وقت برائیاں جو بڑی تیزی سے جنم لے رہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کوئی ہماری نہ ہی حکومتی سطح پر اور نہ ہی ہم کوئی جو لوکل سطح کا ان کا کوئی سد باب نہیں کر پا رہے، تو اس سلسلے میں ہم جو ہمارا آج بیسک ٹاپک ہوگا اس میں ہم ایک تو میڈیکل کے اوپر، ہیلتھ کے حوالے سے، صحت عامہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور خصوصی طور پر ویسے تو یہ پورے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ہمارے پورے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ نجی اسپتالوں کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے اور جو لوٹ مار کی جا رہی ہے، اور نجی اسپتالوں کے اندر جس بے دردی کے ساتھ نہ صرف لوٹ مار ہو رہی ہے بلکہ ایک غلیظ اور مکروہ جو دھندا یہاں پر کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے نجی اسپتالوں کے حوالے سے۔ ناظرین، میں ابھی جو ہے آپ کو ایک انتہائی دل خراش اور دل ہلا دینے والا ایک واقعہ جو ہے وہ گوشگوار کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، فوکس نیوز نیٹ ورک سے منسلک تھا، تو اس کے لیے میں ایک اپنا پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے میں اپنی ایک کولیگ کے ساتھ جو ہے ان کوئی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے جا رہے تھے، تو اچانک جو ہے وہ رستے میں ہی ہمیں جو ہے وہ اس کا ٹیلی فون آیا، جو میری سابقہ کولیگ ہیں بیسیکلی، ان کو ایک ٹیلی فون آیا کہ بھئی آپ کے والد صاحب کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور آپ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچیں۔ تو یہاں پر راولپنڈی کے اندر وہ نجی ہاسپٹل تھا، اور میرے لیے ایک انتہائی نامناسب قدم تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے اپنا پروگرام کے لیے چلا جاتا، ساتھ چلا گیا۔ جب وہاں ہاسپٹل میں ہم پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ جو بزرگ ہیں ان کو آئی سی یو کے اندر شفٹ کر دیا گیا۔ تو جب ہم وہاں پر آئی سی یو کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو سرپرائز مجھے دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ آئی سی یو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی سی یو ایک انتہائی سینسٹیو اور حساس جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، جہاں پر انتہائی حساس نوعیت کے جو پیشنٹس ہیں ان کو رکھا جاتا ہے۔ تو میں جب داخل ہونے سے پہلے ہی میں بڑا سرپرائز ہوا کہ ہمیں نہ آپ کو پتہ کپڑے وغیرہ آپ کے جو ہے وہ چینج کرائے جاتے ہیں، آپ کا گلوز اور آپ کی جو ہے وہ شوز جو ہے وہ اتروائے جاتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی عمل ہم سے نہیں کروایا گیا اور ہمیں اسی آئی سی یو کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اب جب ہم اندر داخل ہوئے میں اور میری کولیگ کے ساتھ، تو وہ جو وارڈ تھی تقریباً کم و بیش 12 سے 14 بیڈ جو اس میں لگے ہوئے تھے، جس میں شاید 1 یا 2 بیڈ خالی تھے، باقی کچھ 3-4 پیشنٹ ایسے تھے جو کہ رہے تھے جن کو وینٹیلیٹر لگے ہوئے تھے، اور باقی جو ہے وہ کچھ بے ہوشگی کے عالم میں، کسی کو آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ اس میں جو اس کے جو میری کولیگ کے جو والد تھے ان کے پاس ہم گئے، ایک مختصر سا تعارف محترمہ نے میرا ان کے ساتھ کروایا، اور اس تعارف کے بعد جو ہے میں نے ان بابا جی سے جو کہ بیٹھے ہوئے تھے بڑی اچھی حالت کے اندر، تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ یہاں پر آئی سی یو کے اندر کیوں لایا گیا آپ کو؟ تو بابا جی نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کے ایک بڑی مایوس جو ہے وہ سوچ کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچے کی طرف منہ کر دیا۔ تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ شاید بابا جی مجھے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مگر اپنی بیٹی کی وجہ سے یا پھر جو ہے وہ کسی اور رکاوٹ ہے جس وجہ سے وہ کہہ نہیں پا رہے، مگر ان کا وجود، ان کا جو باڈی لینگویج تھا وہ واضح طور پر ایک مجھے میسیج دے رہا تھا کہ جو ہے وہ بابا جی شاید جو ہے وہ اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں، یا پھر بابا جی کے ساتھ کوئی ایسا جو بیک ڈور پہ کوئی ایسا ہیپن چل رہا ہے جو ان کو جو ہے وہ ناگوار چل رہا ہے، جو ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تو خیر میں نے جو ہے وہ بابا جی سے ایک مختصر جو ملاقات تھی اس کرنے کے بعد ڈیوٹی پہ جو موجود تو نرسز تھیں، میں نے ان سے جا کے بات کی، میں نے کہا جی آپ کے یہاں پر جو ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں وہ کون ہیں، میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ نیچے ایمرجنسی میں۔ تو میرے لیے ایک دوسرا سرپرائز تھا کہ آئی سی یو کے اندر ڈیوٹی پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی حساس جگہ ہوتی ہے، اور یہاں پر پیشنٹ کبھی بھی کسی بھی حالت میں جو ہے وہ
اس کی حالت جو ہے وہ سیئر ہو سکتی ہے. تو اس حالت میں کوئی وہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہے. تو میں نے جب ان نرسز سے بات کی جو کہ موبائل کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اس وقت ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہاں پر میں نے مکھیوں کو بن بناتے ہوئے دیکھا. یہ ایک بہت بڑا نجی ہسپتال ہے ناظرین، یہاں پر راولپنڈی کے اندر بات کر رہا ہوں، اور مکھیاں اور مچھر جو ہے وہ بن بنا رہے تھے. میں نے اسی سے پوچھا کہ یہ آپ کی جو آئی سی یونٹ ہے، آپ کی جنرل وارڈ کی کیا حالت ہوگی اگر آپ کا آئی سی یو ایسا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ جا کے انتظامیہ سے بات کر لیں. میں وہاں سے باہر نکلا اور سیدھا جو ہے وہ نیچے جا کے جو ڈیوٹی ایمرجنسی کے اوپر ڈاکٹر تھی اس سے ملاقات کی. اپنا تعارف کرائے بغیر میں نے ان سے کچھ تھوڑی بات چیت کی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوپر جو آپ کے آئی سی یو کے اندر پیشنٹ ہیں ان میں سے کچھ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں، اور ایک جو ہے پیشنٹ، میں نے اس کو بابا جی کا ذکر کیا، وہ تو بیٹھا ہوا بالکل صحت مند ہے، آپ نے اس کو آئی سی یو کے اندر کیوں رکھا ہوا؟ تو چونکہ میں نے اس سے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ سر ایک خیراتی ہاسپٹل ہے، اور جو ہے وہ یہاں پر اگر آپ نے اپنے پیشنٹ کو اچھی ٹریٹمنٹ کرانی ہے تو کلثوم انٹرنیشنل لے جائیں یا پھر شفا انٹرنیشنل لے جائیں. میں اس کے جواب سے بہت سرپرائز ہوا. میں نے کہا ٹھیک. میں بڑے مایوس قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلا اور میں سیدھا جو ہے وہ باہر نکل کے آ رہا تھا. تو میں جس وقت آئی سی یو کے دوبارہ قریب پہنچا تو میں چونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا پرسن جو ہے اس کا نارملی جو ہے وہ اپنی سوچوں کے ساتھ وہ اپنی تحقیق کے اندر جو ہے وہ ہم ہے، کیونکہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا کہ یہ ماجرا ہے کیا اس کے اندر. تو میں نے وہاں پر ایک خاکروب جو پوچا وہاں پر جھاڑو کر رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میرے بھائی آپ کو کتنا ٹائم ہوا ہے یہاں پر؟ تو اس خاکروب نے مجھے یہ بتایا کہ میں تقریباً 1.5-2 مہینہ مجھے ہو چکے ہیں. ناظرین کرام، میں اس طریقے سے 2 سے 4 نرسز سے ملا جو وہاں پر موجود مجھے چلتی ہوئی نظر آئیں. تو میں نے ان سے جو ہے وہ باری باری پوچھا. تو مجھے جو سب سے بڑی سرپرائزنگ چیز یہ ملی کہ 2 سے 1.5 مہینے سے اوپر کوئی بھی وہاں پر ایسا امپلائی نہیں تھا جو کہ سینئرٹی کہنا چاہیے کہ سینئر ہو. تو میں وہاں پر بڑا سرپرائز ہوا. اس کے بعد میں نے اپنی جو سابقہ کولیگ تھی اس کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں پر ان کو یہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے، اور آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ آپ نے، یہی تو ایک خیراتی ہسپتال ہے، آپ نے یہاں پر ان کو کیوں رکھا؟ تو ناظرین کرام، اس نے کہا کہ جو ہے وہ اپنی سسٹر کے ساتھ اور اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو آؤ بکا انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جو ہمارا ایک بھائی ہے اور وہ جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ بچانے کے لیے والد صاحب کو اس نے یہاں پر رکھا ہوا ہے. تو وہ سب بہنوں کی اور ماں کی ایک مشترکہ آواز تھی جس سے میں بڑا سرپرائز ہوا. تو میں نے کہا جی اس سے بہتر آپ ان کو ہولی فیملی ہے، یہاں پر پمز ہے، یہاں پر اور دوسرے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہے، وہاں لے جائیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بس ہمارا جو بھائی ہے یہ نہیں ہماری سن رہا، اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک مسئلہ ہے، خدا را آپ کچھ کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ ان کو یہاں سے نکالیں. میں نے جب اس خاکروب سے بات چیت کی تھی تو اس خاکروب نے مجھے دوران گفتگو یہ بات بتائی کہ آپ کے جو پیشنٹ ہیں، میں نے اس کو اپنا تعارف نہیں کرایا تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پیشنٹ یہاں پر موجود ہیں تو امیجیٹلی یہاں سے لے جائیں، کہ 2-4 دن تک یہ ان کو یہاں پر رکھیں گے. اس کے بعد ان کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر شفٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ایکسپائری ہوگی. اور میں نے ابھی تک اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ابھی تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا جو یہاں سے خیریت سے واپس گیا ہو. میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا کہ یار یہ کوئی ہاسپٹل ہے یا ذبح خانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں پر کس طرح کے معاملات ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کیا باتیں جو ہے وہ مجھے سننے کو مل رہی؟ تو میں نے جب اس اپنی سابقہ کولیگ سے اور اس کی سسٹر سے یہ رودار سنی کہ پیسہ بچانے کی خاطر، ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر بہت تباہی اور بربادی کا جو ایک زور پکڑ چکا ہے. جو ہے بھائی کو جو ہے وہ چھریوں کے وار کر کے دولت کی خاطر قتل کر رہا ہے. بیٹا باپ کو جو ہے وہ جائیداد کی خاطر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھریوں کے وار کر کے ہم ہر دوسرے دن یہ خبریں سنتے ہیں کہ بیٹے نے اپنے باپ کو جائیداد کی خاطر چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. مگر یہ ایک ایسا قتل ہونے جا رہا تھا جس کے لیے میں بہت سرپرائز تھا کہ جس کے لیے نہ چھریوں کی ضرورت تھی، نہ کسی قتل کی، نہ کسی گولی کی ضرورت تھی. اور اس انسان کو جو ہے وہ جو کہ ایک نارمل انسان تھا،
اور اس کو جو ہے وہ ICU میں آپ نے رکھا ہوا ہے. میں اس کے بعد ایک جنرل وارڈ جو ان کے موجود تھی جس کو تالا لگا ہوا تھا, اندر کوئی پیشنٹ موجود نہیں تھا. ان کے ہاں صرف وہ ICU کا یونٹ تھا جو موجود تھا, جو ورکنگ میں تھا, جس سے صرف 2 نرسز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. میں دوبارہ بابا جی کے پاس گیا. میں نے کہا بابا جی آپ کی جو ہے وہ صحت بالکل ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہاں سے جو ہے وہ آپ کو شفٹ کر کے کسی اچھی ہاسپٹل کے اندر لے کے جائے. تو بابا جی نے جو ہے وہ مجھے اس وقت کچھ وعدہ لے کے مجھ سے کچھ چیزیں مجھ سے شیئر کی اور مجھے کہا کہ آپ جو ہے بس بیٹا میں موت کا انتظار کر رہا ہوں. میں باہر بڑی مایوس کی میں نے رپورٹس دیکھی. وہ میرے میں اپنے 2 ایک ڈاکٹرز ہیں, میرے دوست ہیں, میں نے ان کو وہ شیئر کی واٹس ایپ کے اوپر. ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ بالکل ریکوریبل جو ہے پیشنٹ ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ICU کے اندر رکھا گیا. تو میں باہر آ کے پھر اپنی کولیگ سے بات ساری یہ سچویشن ڈسکس کی. تو وہاں پر اس کی والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھلائے اور ہمیں جو ہے وہ کم از کم جھوٹ اور سچ کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب میں نے اس کی والدہ سے بات کی, جو کہ تقریباً 30 سے 40 سال کا شاید ان کے زندگی کا سفر تھا, کہ وہی آپ کی شریک حیات جو ہیں وہ شریک حیات اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ان کو ڈال دیا گیا ہے, تو خدا را آپ یہاں سے ان کو شفٹ کریں. تو اس کی والدہ نے مجھے یہ کہہ کے کہ اللہ کی مرضی اور مصلحت اس کے اندر شامل ہے بیٹا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بھی ایک ایسی ڈیولپمنٹ اختیار کر چکا ہے کہ جو ہے جہاں پر ہم اپنے کیے دھرے, اپنے جو ظلم ہیں جو ہم اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہمارے اپنے جو کالے سیاہ کرتوت ہیں, ہمارے جو غلیظ اور گندے جو ہمارے کہنا چاہیے کرتوت جو ہیں, وہ ہم اللہ کی مرضی اور اس کو مصلحت کا نام دے کر اور ہم جو ہے وہ اپنے دل کو مطمئن کر لیتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسا جو فطرت کے خلاف ہو اس کے لیے کوئی اللہ پاک نے نہ ہی کوئی حکم جاری کیا ہے اور نہ ہی اللہ پاک جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ اللہ اپنے انسان سے, اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا. اور پھر میں بہت ہی مایوس وہاں پر, اب میرے پاس دائرہ اختیار میں کچھ نہیں تھا, انتہائی مایوس قدموں سے میں وہاں پر لوٹا. اور 2 یا 4 دن کے بعد جو ہے وہ مجھے اطلاع ملی کہ بابا جی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیے گئے. تو مجھے وہ خاکروب کی جو بات ہے وہ ذہن میں دوڑنے لگ پڑی. تو اس سے 1-2 دن بعد جو ہے وہ بابا جی جو ہے وہ دار فانی سے رخصت کر گئے. تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان اس کو میں اب کیا نام دوں. آپ اس کو آپ کے سامنے میں یہ دردناک قصہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ اس کو کیسے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے کہ کیا اس بیٹے کو باپ کو مارنے کے لیے کسی چھری یا گولی کی ضرورت تھی, جبکہ 100% ایک صحت مند باپ جو ہے وہ موت کے منہ میں ڈال دیا گیا. اور آج وہ جو ہے معاشرے کا ناسور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ اندر واپس رواں دواں. میں ایک دردناک یہ قصہ جو آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر, اس میں آپ کو اس واقعے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 2 چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ ایک ہمارے رشتوں کا تقدس جو ہے وہ کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے, اور دوسرا جو ہمارے نجی اسپتالوں کی جو حالت ہے وہ کیا ہو چکی ہے. بلکہ میں ایک بات آپ کو اپنے محترم جو میرے ساتھ اس وقت مہمان بیٹھے ہیں ان کا تعارف سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس سے کچھ 4-5 یا 1 ہفتہ 10 دن بعد جو ہے نا, میرا اسی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ پروگرام تھا علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے, مجھے جو ہے وہاں پر چینل کی طرف سے مدعو کیا گیا. میں جب وہاں پر اس ہاسپٹل میں گیا تو چونکہ اس کا ہمارا جو وہاں پر ہمارا پروگرام تھا وہ ہمارا جو لاسٹ فلور تھا اس کے اوپر تھا, تو وہ وہاں جہاں پر وہ ICU کا یونٹ یا وہ جو وارڈ تھی جہاں, اسی سے گزر کے ہم جو ہے وہ میں اپنی کرو کے ساتھ جو ہے اوپر جا رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ ساری وارڈ جو ہے وہاں پر اس کا ICU کا نام تک وہاں پر موجود نہیں تھا. تو میں نے 1-2 بندوں سے پوچھا, میں نے کہا یار یہاں پر ICU تھا تو وہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ وہ یہاں پر تو کوئی ICU نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی. تو میں نے کہا یار ابھی 10-15 دن پہلے یہاں پر جو ہے وہ 2-3 تو میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ ایکسپائریز دیکھی ہیں, یہ کس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
تو بہرحال وہ ہاسپٹل اب بند کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی، مگر اس میں کتنی جانیں جا چکی ہیں، یہ نقصان کون پورا کرے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے کلچر کے لیے۔ شاید ہمیں تربیت کی کمی دی گئی، یا ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ ان مسائل کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک انتہائی معتبر اور میرے بڑے قابل احترام، میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بریگیڈیئر مشتاق صاحب۔ ہم بریگیڈیئر صاحب سے تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ضیاء مغل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہل وطن کو اور تمام مسلمان عالم کو اپنے اور اپنے اسٹاف کی طرف سے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کے اور اپنے آپ کو سنبھلنے کا اور اپنی آپ کی تعمیر کا انفرادی حیثیت میں اور جو ہے نا قومی حیثیت میں ہمیں کرنے کی توفیق دے دیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ دوسرا علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں اور دکھانے والے بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ کیا ہے۔ تعلیم عام ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ہائی لیول پہ کام کر رہی ہے، میڈیا بہت ہائی لیول پہ کام کر رہا ہے، ہم بہت بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم روبوٹ بناتے ہیں، انسان نہیں بناتے۔ دیکھیں، تعلیم سے آپ انسان کو سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، لینگویج سکھاتے ہیں، انسانیت نہیں سکھاتے، اخلاقیت نہیں سکھاتے، اس کی تربیت نہیں ہوتی۔ جب تربیت نہیں ہوتی تو جس طرح ایک عام مشینری روبوٹ وہ احساس سے عاری ہوتا ہے، ویلیو سے عاری ہوتا ہے، معاشرتی اقدار سے عاری ہوتا ہے، مذہبی اقدار سے عاری ہوتا ہے، اخلاقی اقدار سے عاری ہوتا ہے، تو پھر وہ انسان وہ روبوٹ بنتا ہے جو چلتا ہے، بولتا ہے، کام کرتا ہے، مشینری بناتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، موٹر وے بناتا ہے، پل بناتا ہے، چاند پہ جاتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے کوسوں میل دور، بلیک ہول کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرتا ہے، لیکن انسانیت کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کے شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ادارہ ہیں، گھر، اسکول، کالج، پروفیشنل کالج، اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی زور دینا چاہیے۔ دیکھیے، دنیا میں جو سب سے قیمتی ہستی ہے، کائنات کی جو سب سے قیمتی ہستی ہے، وہ انسان ہے۔ ہم انسان کی قیمت، ہم انسان کی حیثیت اور ہم انسان کی قدر سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس تعلیم نے جو ہمیں دی جاتی ہے، جو ہم نے حاصل کی ہے یا جو ابھی حاصل ہو رہی ہے، اس نے ہمیں مادہ پرست بنا دیا ہے، لیکن اخلاق پرست نہیں بنایا، انسانیت پرست نہیں بنا دیا۔ ہمیں مادہ پرستی اپنی ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے، مادے کا استعمال اپنی ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے، لیکن ایک معاشرے کی تعمیر اگر اخلاق پہ نہ ہو، احساس پہ نہ ہو، اقدار پہ نہ ہو، ویلیوز پہ نہ ہو، تو وہ ایک جنگل کا معاشرہ ہوتا ہے۔ جنگل میں شیر کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانے کے لیے کسی کا بھی شکار کر سکتا ہے۔ آج جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، دولت کی ہوس ہو سکتی ہے، وہ جو بھی اس کے سامنے قریب جو کمزور انسان آتا ہے اس کا شکار کر لیتا ہے۔ اس شکار میں جب ویلیوز ختم ہو گئی ہیں تو
اس شکار میں اس کا باپ بھی آ سکتا ہے، اس میں اس کا بھائی بھی آ سکتا ہے، اس میں اس کی بہن بھی آ سکتی ہے، اس میں اس کا پڑوسی بھی آ سکتا ہے، اس کا دوست بھی آ سکتا ہے۔ وہی جو آپ نے وہ بات کی تھی، جو آپ نے جو شروع میں جو بات بتائی تھی، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ ہم معاشرہ تعمیر کرتے ہیں، انسانیت کی تعمیر نہیں کرتے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس کی بنیادی اصولوں کو وضع کرنا ہوگا، اور ہمیں اس میں اپنا انپٹ دینا ہوگا، گھر سے لے کے حکومت کی ایوانوں تک۔ اچھا برگیز صاحب، یہ جو ابھی آپ جو ماشاءاللہ بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں ایک تو جرم کے پیچھے جو ہے جو سہولت کار ہیں، یہ جو ہمارے ہاں نجی ہاسپٹلز ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابھی یہ جس کے اندر جو میں نے ابھی جو واقعہ آپ کو سنایا ہے، اس واقعے میں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ایک سہولت کار کا رول کردار ادا کیا ہے؟ وہ جو ہاسپٹل ہے، اگر اس طرح کے ہمارے ہاں جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ دے، اور اس طرح کے یہ سینٹرز موجود نہ ہوں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے وہ نہیں ہے، ڈاکٹرز نہیں ہیں۔ ضیاء مغل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے بنیادی سوال کو چھیڑا۔ ویسے تھی پروفیشنل ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا میڈیا پرسن کی بجائے ہمیں ایک انسان بن کے اس کو انالائز کرنا ہوگا۔ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ میں اگر ایک ڈاکٹر ہوں، میرا ٹارگٹ کیا ہے؟ پیسہ میری ضرورت ہے، پروفیشن میرا ایسنس ہے۔ میں اگر اس پروفیشن میں آیا ہوں، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، اور مجھے ایک فخر جو ہے نا اس میں محسوس کرنا چاہیے کہ جب قرآن میں جو ہے نا یہ ارشاد ہے کہ جس نے اگر ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے اگر ایک انسان کی جان لے لی تو اس نے گویا پوری انسانیت کی جان لے لی۔ اب مجھے بتا دیں کہ اس جرم کی اتنی بڑی جو ہے نا کمپریہنسو ڈیفینیشن اور کہاں پر ہو سکتی ہے؟ اب یہ جو ہسپتال تھا یہ ڈیفینیٹلی سہولت کار تھا۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ اس کے بیٹے نے اس ہسپتال والوں کو ہائر کر دیا، اس کے پیسے دے دیے کہ یہ ایک ڈیتھ پروسیس کو یا ایک ڈیتھ پروسیجر کو ہم اس طرح پورٹرے کر لیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ جو ہے نا اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ مطلب کہ دنیا جو ہے نا الٹا جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہماری تعریف کرے گی کہ جی دیکھیں نے باپ ایک بیٹے نے کتنا جو ہے نا اس پہ کر دیا۔ میں آپ کی معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں کہ میں نے جب اس کی بہنوں سے اور والدہ سے ملاقات کرنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کے جو بھائی یا اس جو بابا جی کا جو بیٹا ہے اس سے براہ راست بات چیت کروں، تو جب میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا بھائی آپ جو ہے وہ اپنے والد کو یہاں سے کیوں شفٹ نہیں کر رہے؟ آپ کے والد بالکل ٹھیک ہیں اور ان کی یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو کسی اچھے ہاسپٹل میں اندر ٹریٹمنٹ کرائیں۔ تو آپ یقین کر لیں برگیز صاحب، میں بڑا سرپرائز ہوا، اس نے اپنی جیب میں سے 5,000 روپے کی جو ہے وہ تھی وہ ایک نوٹوں کی جو ہے وہ نکالی، اور میرے سامنے جو ہے وہ گنتے ہوئے جیسے وہ گننے کی اس کے اندر جو ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ جو ہے میں نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی والد صاحب کو اگر جو ہم یہاں سے شفٹ کریں تو بھئی شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں، تو یہ میں نے پیسے جیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا اس کا یہ رویہ دیکھ کے کہ یہ پیسے اس کے اسی جیب میں رہے پھر، اور والد جو ہے اس کا۔ دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایکچولی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بحیثیت قوم ہم بہت ہی ڈسٹورشن کا شکار ہیں۔ ہم اپنے اس پروفیشن کو اس طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں کہ عام بندے کو یہی ہوتا ہے کہ جی یہ تو صحیح ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور اس پارٹی کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہو رہا۔ اب ہم جو ہے نا دو چیزوں کا سمپل میں بتا دوں گا کہ دو چیزوں کا ڈر اگر انسان کے دل میں ہو یا اگر اس میں ایک کا بھی ہو تو کام چل جائے گا، ایک اللہ کا اور ایک قانون کا۔ اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ کا ڈر تو ایسے نہیں ہے، قانون ہے ہی نہیں، تو پھر قانون کا ڈر کیسا ہوگا؟ نے فیصلہ کرنا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک پاکستانی کہ آیا میں
दूसरे को अपने पाँव तले रोंद के जो है ना ये पैसा कमाऊं, दूसरे के गले को दबा के पैसा कमाऊं, दूसरे बंदे को कत्ल करके, ये भी कत्ल की एक शक्ल है। आप पिस्टल से मार लेते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, 2 लाख रुपए आप कोई दे देते हैं, आप कत्ल करते हैं, ये भी कत्ल की एक शक्ल है। मतलब है कि आप गोली मारते हैं तो उसमें आपको दुनिया देखती है, ठीक है ना, वो एक डायरेक्ट एक्ट होता है, ये एक इनडायरेक्ट होता है, लेकिन जो एंड उसका है वो तो कत्ल ही है ना, जो आउटपुट है वो कत्ल ही है। अब उसमें जो है ना ये होता है कि ये हमारे वही जो चीज़ जो आ जाती है कि हमारी ना इंडिविजुअल लेवल पे तरबियत होती है, ना माशरती लेवल पे होती है, ना बहैसियत कौम होती है। हम इस एहसास से आ रही हैं कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, और हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। जब इंसान इस एहसास से आरी हो जाता है, कानून अपनी मजबूत शक्ल में मौजूद ना हो, तो फिर यही माशरे में होने लगता है जिसकी आप कहानी सुनाते हैं। हो सकता है इस किस्म के कहानियाँ आपको निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लाखों करोड़ों के हिसाब से मिले। कुछ अननोटिस चली जाती हैं, कुछ जो है ना नोटिस में आ जाती हैं, कुछ लोग सुनते हैं, भूलते हैं, उस वक्त कुछ एहसास जाग जाता है, आंख को जल पहाड़ हो जल, ठीक है ना, वो दोबारा जो है ना कुछ अरसे के बाद हम भी भूल जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं, फिर एक नया वाक़या होता है, जलजला आ जाता है, जैसे लोग बाहर निकलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, जलजला ख़त्म हो जाता है, फिर अंदर चले जाके सो जाते हैं कि चले बस अब ख़तरा टल गया। यही जो है ना चलते चलते जो है ना इसी तरह पता नहीं हम कहाँ किन काइयों में गिरेंगे, हमारी सर्वाइवल होगी कि नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम है ना वेकअप कॉल, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। हमें जागना भी चाहिए और हमें जगाना भी चाहिए, और कोई ऐसी ताकत हो जो हमें अगर जो नहीं जागते उसको दूसरे तरीके से जगाए। ये हमारी न सिर्फ जो है ना सर्वाइवल का, इसमें हमारी कौमी और हमारी मुल्क की सर्वाइवल का सवाल है। ये स्लो पॉइजन है, ये स्लो डिकेइंग प्रोसेस है। अब एक दरख्त होती है ना, उसकी तना कितना भी मजबूत होगा, अब अगर उसमें दीमक लगी है और उसको ग्रेजुअली डिकेइंग कर रहा है, 1 साल के बाद 2 साल के बाद लोग कहेंगे जी नहीं ये तो बड़ी मजबूत दरख्त है, तनावर दरख्त है, इसको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 3 साल के बाद वही दरख्त सारे लोग देखेंगे कि नीचे पड़ा हुआ होगा। तो इससे पहले कि हम उस तनावर दरख्त की तरह कुछ अरसे के बाद नीचे गिरे हुए हों और दुनिया हमारा तमाशा देखे और हमारी ईंधन बना के जलाने के लिए इस्तेमाल करे। जी बरगेज़ साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ, आपने अपने मसरूफ़ तरीन टाइम में से जो है वो इतना टाइम निकाल के जो है बेसिकली जैसे कि अभी आपने कहा कि प्रोग्राम वेकअप कॉल विद ज़िया मुग़ल, मेरी एक अदना सी कोशिश है इस माशरे के अंदर जो होने वाली जो बुराइयाँ हैं उनको मैं उजागर करके मेरा मकसद जो है वो कतई किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा मकसद हरगिज़ किसी को जो है वो फोकस करके किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा बेसिकली मकसद जो है वो माशरे के अंदर जो फैली हुई जो बीमारियां हैं, माशरे के अंदर हमारे जो समाज के अंदर ये बिन बनाते हुए जो नासूर हैं, ये वो नासूर जिनकी वजह से जो है ये माशरा जो है वो तबाही और बर्बादी के धाने पे जा चुका है, जो रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पामाल करते हैं, जो रिश्तों के तकद्दुस जो है वो आनाशना है। और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो है ये हमारा जो इसमें हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। हमें जो है वो एक रिवॉर्ड तो बना दिया जाता है, हमें मटेरियलिस्टिक जो है आपने कहा जो मादियत का हमारी बचपन में ही हमें जो है वो हमारे नसों के अंदर, हमारे खून के अंदर जो है वो तरबियत डाल दी जाती है कि बस कमाना है और पैसा है, मटेरियल है और इसके अलावा नथिंग है, जिसकी वजह से आज जो है वो इस तरह के फिर कितने बाबा जी जो है वो इस अपने औलाद के हाथों जो है वो इसके जो है वो विक्टिम बन चुके होंगे। और जैसे आपने कहा कि ऐसी हज़ारों लाखों कहानियाँ हमारे माशरे के अंदर रोज़ाना जन्म लेती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको नोटिस लेने वाला कोई नहीं। ये इत्तेफाक से मेरी एक साबका कोलीग थी, ये हम एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जब ये कॉल आई और ये मेरे नोटिस में आई, तो मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि जो आप तक ये होने वाले माशरे के अंदर ये जुल्म आप तक पहुँचा सकूँ।
تاکہ آپ جو ہے وہ ایسے جو معاشرے کے ناصور ہیں ان سے جو ہے وہ اویئرنیس آپ کو ہو، آپ ان سے محتاط رہیں، اور اپنے آپ کو خدا را رمضان مبارک کا برکتوں کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو خدا را اپنے اخلاقی اپنے فرض کو سمجھیے، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو مٹیریل ہے، پیسہ ہے، یہ سب کا سب جو ہے وہ یہاں رہ جانا ہے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں جانے والا۔ میں اپنے برگیڈیئر صاحب سے، ہمارے یہ بڑے قابل ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ، جو ہے وہ انہوں نے اپنا میڈیکل کالج جو ہے آرمی کا، وہاں پر جو ہے ماشاءاللہ جو ان کے بہت مستفید ہونے والے بہت شمار جو ہے بڑے بڑے جو ہستیاں، بڑے نام بن چکے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں، تو باہر بھی جو ہے وہ یہ پڑھاتے ہیں۔ تو میں جو ہے انہوں نے بڑا ٹائم دیا، میں ان کا ایک ذاتی طور پر مشکور ہوں۔ احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹوکر لگی ہوئی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا اپنے شیڈیول سے اپنے ہٹ کے میں آپ سے پولیٹیکلی آپ کوئی انٹرسٹ ہے آپ کا؟ دیکھیے بات یہ، میں اس چیز کو جو ہے نا کبھی بھی ڈینائی نہیں کرتا، ہر ایک بندے کو پالیٹکس میں انٹرسٹ لینا چاہیے۔ پالیٹکس ہماری قوم کی پالیٹکس ہے، ہماری قوم کی تعمیر کے لیے ہے، ہمارے معاشرے کی تعمیر کے لیے، تو ہم کیسے اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو سیٹیسفائیڈ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی بتانا پسند کریں گے ہماری عوام کو کہ ووٹ کس کو ڈالا تھا؟ دیکھیے ووٹ جو ہے نا، میرا ووٹ تو خیر ایک جو ہے نا، میں یہ کہوں گا کہ آپ ووٹ کو ڈالتے ہیں، چھپا کے ڈالتے ہیں، تو اپنے ووٹ کے اظہار کو جو ہے نا وہ آپ بے شک چھپا کے رکھیں تو بہتر ہوگا۔ یہ تبدیلی جو سرکار ہے، اس بارے میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہمارے معاشرہ جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس جو ہے وہ ہمارے پر پڑ رہے ہیں؟ ابد سے ازل تک یہ تغیر کا شکار جو ہے نا انسانی معاشرہ بھی اور دنیا رہا ہے۔ یہ جو ہے نا سائنس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھے کہ معاشرتی تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، معاشی تبدیلیاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن تبدیلی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو تبدیلی کا نعرہ تھا، اس کا ہم اس کے مقصد سے ناواقف تھے۔ سمپل سی بات ہے، ہاؤ آئی ڈیفائن تبدیلی۔ تبدیلی جو ہے نا ایک بندے سے نہیں آتی، تبدیلی قوم سے آتی ہے، قوم کی سوچ سے آ جاتی ہے، قوم کے عمل سے آتی ہے، پازیٹیو۔ اب تبدیلی جو ہے نا ایک خاص جو ہے نا محدود طبقے تک یا جو ہے نا حکومتی اداروں تک جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس قوم کو تبدیل کرنے میں، اس قوم کو میں کہوں گا کہ اس قوم کو تبدیل کرنے کی بجائے اس قوم کو بنانے کا نام دینا چاہیے کہ جی ہم نے اس قوم کو بنانا ہے، اور جب قوم بن جائے تو اس قوم سے جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہوگی، وہ انجینئر کی شکل میں ہوگی، وہ وکیل کی شکل میں ہوگی، وہ استاد کی شکل میں ہوگی، وہ سارے پروڈکٹس جو ہے نا اچھے نکلیں گے۔ جیسے کوئی کارخانہ ہوگا اسٹینڈرڈ کا، اس کا پروڈکٹ بھی اچھا ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ شعر بڑے ذوق و شوق سے جو ہے وہ ہماری ناظرین کو سنا رہے ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی شاعری سے آپ کی ذاتی میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ لائف سے میں نے علامہ اقبال کو بہت پڑھا تھا، میں اس سے کافی انسپائر ہوا تھا۔ بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان اعجاز، بال جبریل، شکوہ جواب شکوہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کیسے رہ رہو منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اپنا برگیڈیئر صاحب، مجھے ایک ابھی آخری آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہ میں اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ یہ انفارمیشن ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ برگیڈیئر صاحب اس وقت بنیادی طور پر ایک جو ہے وہ این جی او ٹائپ کی جو ہے وہ ایک تنظیم بنا رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہم آرفنز جو ہیں یا ڈسیبلٹی جو ڈسیبل لوگ ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ جن کا یہ اپنے جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج بھی کریں گے۔ برگیڈیئر صاحب اس طرح کا ایک ارادہ رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ، انہوں نے مجھے بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے لیے کام کروں گا۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی تھوڑا پبلک کو آپ میسیج دینا چاہیں۔ اصل میں یہ وہی بات ہوتی ہے نا کہ جس طرح کچھ لوگ انسپائر ہوئے تھے جب اس کے اپنے خاندان میں کچھ واقعات ہوئے تھے، عمران خان کی، وہ کچھ ایک غالباً ناروے کا صدر تھا جنہوں نے وہ ساری وہ گائنی آپس کا جو ہے نا بہت بڑا سیٹ اپ بنایا تھا، وہ جو اس کی اپنی آفٹر دی سیڈ ڈیمائس آف ہز وائف،
تو اسی طرح جب ہمارے گھر میں بھی ایک واقعہ ہوا میرے بیٹے کا جو ہے نا وہ ہوا، وہ ٹیررسٹ اٹیک میں ہی گاٹ سو کریٹیکلی انجرڈ. ابھی بھی اس کی ڈسیبلٹی پرسسٹ کری ہے، لیکن ہی از الحمدللہ کافی موبائل بھی ہے اور ٹو میکسیمم ایکسٹینٹ انڈیپینڈنٹ بھی ہے. تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں ایک پوسٹ پہ ہوں، میری ایک سٹیٹس ہے، میں خود بھی بذات خود ایک ڈاکٹر ہوں. تو میں نے اس کی اتنی لک آفٹر کی، وہ اتنے کرائسس سے نکل آیا نہ، اس نے اس کا کچھ سائیکولوجیکل ایفیکٹ محسوس کیا، فزیکلی بھی ہم اس کی لک آفٹر کریں، از اپ اینڈ اباؤٹ، اپنی ایجوکیشن جاری رکھتا ہے. تو میں نے سوچا وہی لوگ جو اس ٹیررسٹ اٹیک کے شکار ہوئے ہیں اور انفارچونیٹلی وہ ایک گمنام بلیک ہولز میں کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ خاندان ڈیپینڈنٹ تھا، وہ اپنی خاندان کے ارننگ ہینڈس تھے. ہمارے ملک میں کوئی ڈیٹا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں، کوئی انفارمیشن سسٹم نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکے، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے اس سلسلے میں کہ ہم ان تک پہنچ سکیں، ہم اس کی حال جان سکیں، اس کے احوال جان سکیں، اس کی پریشانیاں جان سکیں، اس کی ڈسیبلٹی کو جان سکیں. تو میں نے یہ جو ہے نا پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ جو ہے نا میری جتنی بھی استطاعت ہے میں اپنا بھی سب کچھ کنٹریبیوٹ کروں گا. جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو اس سلسلے میں ہیلپ کرنے والے ہیں ان کی ہیلپ بھی لے لیں گے. سارے دنیا میں گھوم پھر کے جو ہے نا لوگوں کی ہیلپ لے لیں گے، کیونکہ ایک میرے خیال میں ایک ریجن کا، ایک ملک کا نہیں بلکہ ابھی ایک پوری دنیا کا، انسانیت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس جائیں بجائے اس کے کہ وہ لوگ ہمیں لوڑے لنگلے اور جو ہے نا یہ ڈسیبل کی شکل میں ہمیں بھیک مانگتے ہوئے روڈوں پہ نظر آئیں. ہم ان کے گھروں میں جائیں اور ان کی ایک رسپیکٹ کو، ان کی ایک انا کو مجروح کیے بغیر ان تک اپروچ کریں، ان کی ہیلپ آؤٹ کر لیں، ان کو دوبارہ اس معاشرے کا جو ہے نا کارآمد انسان بنائیں، جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی. ان کے گھروں کو بھی ہم سپورٹ کر لیں کہ اگر وہ بندہ کمانے والا تھا تو ابھی ہم آپ کی فائنینشیل ہیلپ کر لیں گے جب تک وہ بندہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ہم نے اس سٹیپ کو ایک بڑے لیول تک نہیں اٹھایا، ایک سرکاری لیول تک نہیں اٹھایا، تو یہ جو ہے نا جتنے لاکھ یہ لوگ ڈسیبلڈ ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ ہمیں انفارچونیٹلی مطلب کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، یہ ہمیں سڑکوں پہ چلتے پھرتے بیکاریوں کی شکل میں نظر آئیں گے، کیونکہ روٹی ضرورت ہے، نفس کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہے نا جو ایک غربت کی جو ہے نا انتہا ہو جاتی ہے ان لوگوں کے گھروں میں جو ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں، ایک نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے جو ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک غربت سے پناہ مانگتی ہے، کیونکہ غربت انسان کو کفر تک لے کے جاتی ہے. تو یہی احساس ہمیں اپنے احساس کو زندہ رکھنا چاہیے. ہمیں روز اس بارے میں کم از کم آدھا گھنٹہ نکال کے ہمارے ملک کے جو معذور لوگ ہیں، جو اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے مجبوریوں کے دلدلوں میں دھنستے جلے جا رہے ہیں اور پیچھے سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایک گھنٹہ نکال کے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کچھ پلان کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اپنی کیپیسٹی میں جہاں تک ہماری اپروچ ہو سکتی ہے ہمیں اس کو اپروچ کرنی چاہیے، اس کو ایک ہوپ دلانا چاہیے. جی تhank you very much Borghese صاحb. Durante le parlare io sono dimenticato, tanti miei amici mi hanno chiesto di parlare in lingua italiana durante la intervista, però purtroppo sono dimenticato ormai come sempre. Allora io scusate voi tutti perché c'è tanti miei amici dall'Italia e anche dalla Germania mi hanno chiesto di quando tu parli usi qualche volta parole italiano che si capiscono loro anche, però ormai io scusa un'altra volta. E grazie mille